سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج سے متعلق باتیں سماعت کر رہے تھے۔ آج کے سلسلے میں بھی حضور علیہ السلام کو معراج کیوں نصیب ہوئی، اس کی ایک حکمت بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ معراج، جیسا کہ ابتدا میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کثیر معجزات عطا فرمائے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع مخلوق الہی، یعنی جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جتنی مخلوق ہے، ان تمام میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ اس کا معنی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان کیا کہ جو کمالات دوسروں کو فردن یعنی علیحدہ علیحدہ ملے، وہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جمع کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ دیگر اور بہت سارے فضائل و کمالات حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے، اور ایسے عطا ہوئے کہ جو دوسروں کو نہیں ملے تھے، اور دوسروں کو جو کمالات ملے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ملے، بلکہ آپ علیہ السلام کے دست اقدس سے ملے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو جو بھی معجزہ دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا۔ جو معجزہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے بدرجہ اتم اعلیٰ درجے کا معجزہ ویسا ہی یا اس سے ملتا جلتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کثیر معجزات عطا فرمائے، جن میں سے آپ کا ایک عظیم معجزہ قرآن پاک میں یہ ذکر کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا آپ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جب آپ نے پتھر پر عصا مارا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس پتھر میں سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یعنی موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے، تو وہ پانی کے حاجت مند ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اپنے رب سے ہمارے لیے پانی طلب کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے جب پتھر پہ ایک عصا مارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پتھر میں سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا معجزہ، بہت بڑا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ پتھر میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، اور جاری بھی کیسے ہوں کہ 12 قبیلے ہیں تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر قبیلے والوں نے اپنے اپنے پانی کے جو ٹھکانے تھے اس کو پہچان لیا۔ ہر قبیلے کے الگ الگ ایک چشمے کا گھاٹ مقرر ہو گیا کہ یہاں سے انہوں نے پانی کو حاصل کرنا ہے۔ یہ موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بڑھ کر معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہاں آگے بڑھنے سے قبل میں یہ عرض کر دوں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ لا تخیروا بین الانبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان فضیلت نہ دو،
یعنی اس انداز میں فضیلت نہ دو کہ جس سے کسی نبی کی توہین یا تنقیص یعنی کمی لازم آئے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے مرتبے ہیں، خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی بعض کا مرتبہ بعض سے بڑھ کر ہے، بعض کا مقام بعض سے بڑھ کر ہے، کسی نبی کا مرتبہ کسی سے بڑھ کر ہے، کسی رسول کا مرتبہ کسی سے بڑھ کر ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام سب نبی ہیں، رسول سارے رسول ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت کے اعتبار سے بعض کو بعض سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے مرتبے اگرچہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، لیکن تمام کے تمام ایسے قابل احترام اور واجب و تعظیم ہیں کہ جو بندہ اشارتاً کنایتاً کسی بھی طرح کسی نبی کی توہین کرے، تنقیص کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی جب ہم آپس میں فضیلت بیان کریں بھی تو وہ اس انداز میں بیان کی جائے گی کہ جس سے کسی نبی کی توہین، تنقیص، کمی لازم نہیں آنی چاہیے۔ اس بات سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا جو معجزہ تھا انتہائی عظیم معجزہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پر دلالت کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر معجزہ عطا فرمایا۔ وہ معجزہ کیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ اس واقعے کو روایت کرتے ہیں کہ یہ کئی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان سفر میں تھے، تو بعض مقامات پر ایسا ہوا کہ پانی بالکل ختم ہو گیا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پانی ختم ہو چکا، تو منگوایا گیا کہ جتنا پانی ہے اتنا لایا جائے۔ تو پانی جب لایا گیا اور ایک برتن کے اندر ڈالا گیا تو وہ صرف اتنا تھا کہ حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیاں بھی اس میں پوری نہیں آ رہی تھیں، یعنی اتنا سا پانی تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے اس میں اپنا دست اقدس رکھا تو آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور ایسے پانی کے چشمے جاری ہوئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے خود پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا اور اپنے برتن پانی سے بھر لیے۔ حضرت انس سے پوچھا گیا کہ کتنے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اتنے تھے، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ تمام کے تمام کو پورا ہو جاتا، یعنی اتنا پانی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس سے یہ جاری ہو رہا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے، جو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا معجزہ ہے، پتھر سے پانی جاری کرنے کا، اس سے بڑا معجزہ ہے، وہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ اس معجزے سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں 2 مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے اس کمال کو ذکر کیا ہے، پر یہ ارشاد فرمایا کہ تم مردوں کو میرے اذن سے زندہ کرتے ہو، میری دی ہوئی قدرت سے، میری دی ہوئی طاقت سے زندہ کرتے ہو۔ اور ایک مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے خود یہ عرض کی کہ وہ احیی الموتیٰ، میں مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا اور اس سے بڑھ کر معجزہ بھی عطا فرمایا۔ آپ نے بھی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے جو انتقال کر گئے تھے ان کو زندہ کیا، مردہ بکری کو آپ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے ان چیزوں کے اندر زندگی آ گئی کہ جو زندگی والے نہیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر پتھر ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ کے سلام عرض کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام جس تنے سے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی وہ آپ علیہ السلام کی برکت سے اس نے بارگاہ رسالت کے اندر آ کے اپنی فریاد عرض کی۔ تو حضور علیہ السلام یہ مردوں کو زندہ بھی فرمایا کرتے تھے، مردہ دلوں کو بھی زندہ کرتے تھے، اور ایسی اشیاء کے اندر بھی آپ جان پیدا کر سکتے تھے اور پیدا کی آپ نے کہ جن میں عمومی طور پر جان نہیں ہوا کرتی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا معجزہ یقیناً بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ بلکہ اس سے بڑھ کر معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام
کو جب قوم جبارین سے لڑنے کا حکم ہوا تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو روک دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کے مقام صحابہ پر آرام فرماتے اور سورج ڈوب گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کی دعا سے، آپ کے اشارے سے وہ سورج پلٹ کر باہر آ گیا. تو یوشع بن نون علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا کہ آپ کے لیے سورج رکا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا ہوا کہ آپ علیہ السلام کی دعا اور آپ کے اشارے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو سورج ڈوب چکا تھا اس کو واپس لوٹا دیا. تو اب یہ بات اب سامنے رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزے عطا ہوئے ویسے ہی معجزے اور ان سے بڑھ کر معجزے عطا فرماتا ہے. تو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے معراج نصیب فرمائی. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر کلام کیا کہ یہ ان کی معراج تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر بلا کر ان سے گفتگو فرمائی. حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کو بلندیوں پر اٹھایا، ان کو ایک قول کے مطابق جنت میں لے جایا گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا، یہ ان کی معراج ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی، یہ ان کی معراج ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام سے بڑھ کر معجزہ معراج کی صورت میں عطا فرمایا. ان تمام کی انتہا یہ جنت تھی، اس سے اوپر ان کو معراج نہیں عطا ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بڑھ کر معجزہ یہ عطا فرمایا کہ اب سدرۃ المنتہا اور اس سے نہ جانے کہاں آگے پہنچے اور لا مقام اللہ تبارک و تعالی کی آپ نے زیارت کی. معراج کی ایک حکمت علماء کرام نے یہ بھی بیان کی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی گواہی دی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف وحی کی اور ایسی وحی کی کہ جن سے ان کو علم یقینی حاصل ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی گواہی بھی دی اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف بلایا. لیکن ان میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اور سعادت عطا نہیں فرمائی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہو. اور شہادت کی تکمیل یہ ہے کہ یا تو شاہد نے یعنی جو گواہ ہے جو آگے لوگوں کو بتا رہا ہے اس نے خود دیکھا ہو یا کسی دیکھنے والے سے سنا ہو، اور سننے والے تو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام تھے، لہذا ضرورت یہ تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے گروہ میں سے ایک ہستی ایسی بھی ہو کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہو. یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء ہیں اور ان تمام نے شہادت دی، لیکن ان تمام نے سن کر شہادت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ان کی طرف ہوئی لیکن کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا. اور گواہی کے طریقہ کار یہی ہوتے ہیں کہ یا تو سنا ہو یا پھر دیکھا ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی سب سے اعلیٰ گواہی ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، معراج عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے سے یہ بات بھی پوری ہو جائے کہ ایک ایسی ہستی ہو کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بیان کیا، یعنی اس کی وحدانیت کو بیان کیا، اس کی طرف بلایا اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرانے کی ایک حکمت مواعظ نعیمیہ کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عنایتوں میں سے حصہ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کل بروز قیامت ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان، عرب کے مہمان